کو عزادارو یہ ظلم ہی کافی ہے، رونے کو عزادارو یہ ظلم ہی کافی ہے، نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، یا شاہ نجف بڑھ کر اب ساری اذانیں ہیں، صدقہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، اب دل میں فرید اپنے بس ایک ہی حسرت ہے، اب دل میں فرید اپنے بس ایک ہی حسرت ہے، پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، نعرہ صلوات۔ اب میں جناب مرزا غلام عباس صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، نعرہ حیدری۔ زمانے سے جدا ہے تو جدا ہے انداز، زمانے سے جدا ہے تو جدا ہے، دل آل محمد پہ فدا ہے تو فدا ہے، انداز زمانے سے جدا ہے تو جدا ہے، دل آل محمد پہ فدا ہے تو فدا ہے، تو اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا، اے کرب و بلا تجھ میں شفا ہے تو شفا ہے، اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا، اے کرب و بلا تجھ میں شفا ہے تو شفا ہے، تو 1400 برس بعد بھی ایک دوش ہوا پر، 1400 برس بعد بھی ایک دوش ہوا پر، روشن غم سرور کا دیا ہے تو دیا ہے، 1400 برس بعد بھی ایک دوش ہوا پر، روشن غم سرور کا دیا ہے تو دیا ہے، تو ایک پل کو بھی رک سکتا نہیں ماتم شبیر، ایک پل کو بھی رک سکتا نہیں ماتم شبیر، یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے تو دعا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے تو دعا ہے، ایک پل کو بھی رک سکتا نہیں ماتم شبیر، یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے تو دعا ہے، تو ہر زائر شبیر کی امداد کے خاطر، ہر زائر شبیر کی امداد کے خاطر، موجود سکینہ کا چچا ہے تو چچا ہے، ہر زائر شبیر کی امداد کے خاطر، موجود سکینہ کا چچا ہے تو چچا ہے، تو ہم کیسے خدا مانے نصیری کے خدا کو، ہم کیسے خدا مانے نصیری کے خدا کو، ارے جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا، ہم کیسے خدا مانے نصیری کے خدا کو، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، نعرہ صلوات۔ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة الا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الموبن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات بھیجو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ایک صلوات بھیجو. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ایک صلوات بھیجی. برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک ہی سوروں کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کا یہ 5واں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ، اور مائدہ کے معنی عربی میں دسترخوان کے ہوتے ہیں، لیکن دسترخوان میں بھی ہر دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعد مجلس ایک خالی دسترخوان آپ بچھا دیں اور اس کے بعد کہیں کہ صاحب یہ مائدہ ہے، تو اس کو مائدہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو نعمتوں سے بھرا ہوا، نعمتوں سے پر. خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہمارے آپ جیسے انسان خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے ہیں تو اللہ اگر کسی سورے کا نام مائدہ رکھے تو اس میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ 3 آیتیں اسی سورے کے اندر ہیں، اور تینوں آیتیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب. اس میں سے پہلی آیت جو ہے یہ آیت تکمیل کہلاتی ہے، جو دوسری آیت ہے وہ آیت ولایت کہلاتی ہے، اور جو تیسری آیت ہے وہ آیت بلغ کہلاتی ہے. عربی میں بلغ کہیں گے، اردو میں تبلیغ کہیں گے. یعنی پہلی آیت آیت تکمیل، دوسری آیت آیت ولایت، اور تیسری آیت آیت تبلیغ. پہلی آیت جو ہے یہ 3 نمبر کی ہے، دوسری آیت جو ہے یہ 55ویں نمبر کی ہے، اور تیسری آیت جو ہے یہ 67ویں نمبر کی. اور تینوں آیتیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے. اس میں سے پہلی آیت آیت تکمیل ہے، یعنی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی جب تک علی کی بات نہ ہو، ولایت بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کی بات نہ ہو، تبلیغ بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کی بات نہ ہو. اب کسی کو تکمیل کرنا ہو تب بھی علی کی بات کرے، ولایت میں جانا ہو تب بھی علی کی بات کرے، تبلیغ کی بات کرنا ہو تب بھی علی کی بات کرے. اب مزے کی بات یہ ہے سرکار کہ ہم آپ میں سے مثلا ذاکرین ہوں، چاہے عالم میں ہوں، چاہے خطیب ہوں، چاہے مجتہد ہوں، چاہے ذاکر ہوں، جو بھی ہوں، ہم اور آپ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ
کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ تبلیغی باتیں کریے، آپ فضائل بہت پڑھتے ہیں لہٰذا آپ کچھ تبلیغی باتیں کریے، کیونکہ قوم کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، قوم کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کوئی تبلیغی بات کیجئے، ایسی اصلاحی بات کریے جس سے نوجوان جو ہے ہمارے صحیح ہو جائیں، جو بھٹک رہے راستے سے وہ راستے پہ آ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں لفظ تبلیغ آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، خمس ہے، جہاد۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تبلیغی بات، جیسے مثلاً یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے کسی پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ادھر لفظ تبلیغ آیا اور ادھر ہمارے ذہن میں یہی بات ہے، یا نماز کی بات آئے گی، یا روزے کی، یا حج کی، یہ ساری باتیں ذہن میں فوراً آئیں گی اور کوئی دوسری بات نہیں آتی۔ ادھر تبلیغ کا لفظ آیا، ادھر یہ بات ذہن میں آتی، اور کہیں جاتے ہیں تو بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ صاحب تبلیغ کی بات کیجئے، اصلاح کی بات کریے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بات کریے، قوم کو مضبوط کرنے کے لیے بات کہیے، قوم کو ہدایت کرنے کے لیے بات کہیے، اصلاح کی بات کریے، ڈرائیے، یہ کریے وہ کریے۔ لیکن عزیزان محترم معاف کیجیے گا، اتنی تمہید کے بعد اب میں جملہ کرنے جا رہا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ اتنی دیر کی تمہید کے بعد اب عزیزان محترم غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں نماز، روزہ، حج تبلیغ ہے، لیکن آپ چیلنج ہے میرا کہ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیں، پورے قرآن میں کہیں بھی لفظ تبلیغ آیا ہی نہیں ہے، صرف ایک دفعہ آیا ہے، وہ بھی ولایت علی کے لیے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیے، میرا چیلنج ہے کہ کہیں پر بھی آپ لفظ بلغ مجھے نہیں دکھا سکتے سوائے اس آیے کریمہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نگاہ میں نماز تبلیغ ہے، روزہ تبلیغ ہے، حج تبلیغ ہے، لیکن نگاہ قدرت میں ولایت علی تبلیغ ہے۔ صلی اللہ محمد والے، نگاہ قدرت میں ولایت علی تبلیغ ہے، ہماری نگاہ میں نماز روزہ تبلیغ ہے۔ ہم نماز کی بات کرتے ہیں تبلیغ سمجھتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں تب تبلیغ سمجھتے ہیں، ولایت کی بات کرتے ہیں تب تبلیغ سمجھتے ہیں، لیکن قدرت کی نگاہ میں ولایت علی تبلیغ ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا اس میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے میرے نبی اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، اور اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے۔ اگر یہ ولایت نہیں پہنچائی، اگر یہ علی کی ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا۔ 63 سال کی نبی کی زندگی ہے، جس میں سے 40 سال ہے خاموشی کے اور 23 سال ہے تبلیغ کے، لیکن وہ 40 سال انسان نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ وہ 40 سال بھی ایسے ہیں کہ جس کے اوپر نبوت کی بنیاد ٹکی ہے۔ خاموشی کے ہیں لیکن نبوت کی بنیاد ٹکی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کا ایک حصہ ظاہری ہے، ایک حصہ باطنی ہے۔ جو ظاہری حصہ یہ عمارت ہے، باطنی حصہ اس کے اندر ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر اس کی بنیاد کا سبب ہے۔ ایسے ہی نبی کے وہ 40 سال جو نبی نے خاموشی سے گزارے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس گزار دی، لیکن اس 40 سال پر نبوت کی بنیاد ٹکی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ 40 سال کی محنت بیکار، وہ 23 سال کی محنت بیکار، جو نماز پہنچائی وہ بیکار، جو روزہ پہنچایا وہ بیکار، جو حج پہنچائی وہ بیکار، خمس و زکوٰۃ کی تبلیغ کے بیکار، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کہا بیکار، بیواؤں کی مدد کرنے کو کہا بیکار، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا بیکار، یعنی سب کچھ کہہ رہا بیکار ہے اگر یہ نہیں پہنچایا۔ یہ پتھر مارے گئے کہا بیکار، کوڑا پھینکا گیا کہا بیکار، کانٹے بچھائے گئے کہا بیکار، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی کہا بیکار۔ اب مجھے اتنا بتائیے، اتنے جتنے لوگ کھڑے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے اتنا بتائیے کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک کے سارے لوگ اگر سر جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تب بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جو نبی نے پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا علی اللہم صل۔ دیکھیں ابھی تک مجھے محسوس نہیں ہوا میں بخشی تعالیٰ میں پڑھ رہا ہوں، اب میں تھوڑا سا اور جو ہے اپنی سماعت کو آپ کی اور بلند کرتا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیے سارے کے سارے لوگ آدم سے لے کے قیامت تک اگر اکٹھا ہو جائے اور سب ایک ساتھ سر جوڑ کے کھڑے ہو جائے تب بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جو رسول نے پڑھی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے جو رسول نے رکھا، وہ حج نہیں ادا کر سکتے جو رسول نے کیا۔ تو اب مجھے اتنا بتائیے جب جناب رسول خدا کی ایسی نماز لینے کو تیار نہیں ہے ولایت علی کے بغیر، بھائی مجھے اتنا بتائیے جب جناب رسول خدا کی نماز لینے کو تیار نہیں ولایت علی کے بغیر، روزہ لینے کو تیار نہیں ولایت علی کے بغیر، حج لینے کو تیار نہیں ولایت علی کے بغیر، اب مجھے اتنا بتائیے رسول نے نماز پڑھی وہ لینے کو تیار نہیں بغیر ولایت علی کے، اور ہماری نماز کا کیا عالم ہے؟ ادھر ہم نے 2 رکعت کی نیت کی، فوراً ذہن میں آیا بی بی نے سبزی لانے کو کہا تھا، اماں نے دوا لانے کو کہا تھا، چپل صحیح سے اتاری کہ نہیں اتاری، فلاں چیز بھول گئے ہیں، پیسے صحیح سے رکھے، تو 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے تو ہمارا عالم یہ ہے، اور نبی کی ایسی نماز لینے کو تیار نہیں۔ کہاں لے کے جاؤں سرکار آپ کو؟ بھائی رسول کی ایسی نماز لینے کو تیار نہیں، رسول کی ایسی نماز لینے کو تیار نہیں، تو ہماری آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ ولایت علی کے بغیر ہماری نماز قبول ہو جائے، روزہ قبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے۔ اما اس کا بھی حج کیا جو چکر لگاتا رہے، پتہ ہی نہ رہے در کس کا ہے گھر کس کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد، ایک اور صلوات بھیجے، یا اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں ہر ہاتھ سے ہم توقع کر کے نہیں آتے کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا۔ علی جسے خیرات دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، علی جسے طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، مولا عباس جس کے بازوؤں میں طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، اور جو ہاتھ ذکر علی میں اٹھتے ہیں ان پہ کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا، جو زبانیں ذکر علی میں بولتی ہے وہ کبھی گونگی نہیں ہوتی ہے، جن ذہنوں میں ذکر علی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتے، اور جن ذکر علی ہوتا ہے وہ کبھی بدنام نہیں ہوتے۔ اما قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ یا علی 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 یا علی علی اللہم السلام۔ کسی مولوی علوی کے چکر میں نہ پڑیے گا، ہے صرف علی کی محبت، علی کی ولایت، اسی پہ سارا معاملہ ہے۔ کم سے کم 6 سے 7 سال کے سن سے میں نے مجلسیں پڑھی اور 10 سے 12 سال کے سن سے مطالعہ کیا، لیکن نتیجہ اور رزلٹ میں نے یہی نکالا اتنی کتابوں کو مطالعے کے بعد کہ علی کی محبت کا نام جنت ہے، علی کے بغض کا نام جہنم ہے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ کام نہیں آنا، بالکل لکھ کے کہہ دوں کہ یہ لکھ دوں اسٹامپ پیپر کے اوپر بظور حج میرا دامن پکڑیے گا اگر آپ وہاں پکڑے جائیے، لیکن علی کی محبت کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ علی کی محبت کا مزہ ہی الگ ہے، علی کی محبت کا لطف الگ ہے، علی کی محبت کا کرم الگ ہے، عطا الگ ہے، بخشش الگ ہے، نجات الگ ہے، بلندی الگ ہے، معراج الگ ہے، کوثر الگ ہے، سلسبیل الگ ہے، حور و غلمان الگ ہے۔ کسی کے کہنے آنے میں نہ آئیے کہ کوئی کہہ کے چلا جائے اور آپ پریشان نہیں، صرف علی کی محبت ہے، یقین مانیے صرف علی کی محبت، اس کے علاوہ، اور علی اس کے حقدار ہے سرکار۔ معاف کیجئے گا، یہ جو علی کی ولایت ضروری رکھی گئی تو علی اس کے حقدار ہے، علی اس کے حقدار ہے، یہ کوئی علی پہ احسان نہیں ہے، علی اس کے حقدار ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، آپ مجھے اتنا بتائیے قرآن نے کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ اللہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک گلاس آپ کو پانی بھی پلائے تو آپ اسے اچھا اس کے ساتھ کریے۔ تو اب مجھے اتنا بتائیے جس علی کی پوری زندگی اسلام پر احسان ہی احسان ہو، بھائی جس علی کی پوری زندگی اسلام پہ احسان ہی احسان ہو، آپ علی کی زندگی کا ایک لمحہ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جو علی نے اپنے لیے جیا ہو۔ سرکار میں نے بہت بڑی بات کہی، آپ نے بہت آسانی سے سن لی۔ علی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو علی نے اپنے لیے جیا ہو۔ علی اٹھے تو اسلام کے لیے،
بیٹھے تو اسلام کے لیے، چلے تو اسلام کے لیے، سوئے تو اسلام کے لیے، جاگے تو اسلام کے لیے، تلوار چلائی تو اسلام کے لیے، تلوار نہیں چلائی تو اسلام کے لیے، مسجد گئے تو اسلام کے لیے، مسجد نہیں گئے تو اسلام کے لیے، ممبر پہ گئے تو اسلام کے لیے، ممبر پہ نہیں گئے تو اسلام کے لیے، علم اٹھایا تو اسلام کے لیے، تلوار چلائی تو اسلام کے لیے، تلوار نہیں چلائی تو اسلام کے لیے، گھر سے باہر نکلے تو اسلام کے لیے، گھر میں خاموش بیٹھے تو اسلام کے لیے۔ آپ علی کی زندگی کا مجھے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے۔ دیکھیں پڑھے لکھے آزاد بیٹھے ہوئے، متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ علی کی زندگی کا ایک لمحہ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جو علی نے اپنے لیے جیا۔ علی اٹھے تو اسلام کے لیے، بیٹھے تو اسلام کے لیے، چلے تو اسلام کے لیے۔ اچھا مجھے اتنا بتائیے، ایک موقع پہ تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جائز قرار دیتے اس بات کو، کسی سے لڑائی ہو جائے۔ اب اگر فرش اعضاء پہ ہے تو میرے خیال سے کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا اگر ولایت علی لہو بن کر دوڑ رہی ہوگی۔ مجھے اتنا بتائیے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب اچھے اچھے غصے کو جائز قرار دیتے، کسی سے لڑائی ہو جائے، آستینے چڑھا لیں گے، لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، فوراً کہیں گے مجھے غصہ آ گیا۔ لیکن آپ علی کو اس موقع پہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، آپ مجھے علی کو اس موقع پہ بھی غصہ نہیں دکھا سکتے۔ بھئی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہے، لعاب دہن پھینکا، علی اترے اور ٹہلے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ نے جب زیر کر دیا تھا تو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ اصل میں بات یہ تھی، اگر میں اس وقت قتل کر دیتا تو میرا نفس اس میں شامل ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو، کیونکہ یہ جو میں قتل کر رہا ہوں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ رسول اور اسلام کے لیے قتل کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں قتل کر رہا ہوں۔ اب ایسا خالص نفس جب ہوتا ہے تو پھر شب ہجرت آواز آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے، جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے۔ آپ یقین مانیے ہم لوگ علی کی محبت کا مزہ نہیں لے پاتے، خالی کہتے ہیں علی والے ہیں، علی والے ہیں، چاہنے والے ہیں، علی والے، لیکن یقین مانیے مزہ نہیں لے پاتے، کیونکہ علی کی محبت کا مزہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہاتھ پیر کٹ جائے زبان مدح کرتی نظر آئے۔ یا علی اللہم صلی اللہ، جہاں ہاتھ پیر کٹ جائے اور زبان مدح کرتی نظر آئے وہاں سے علی کی محبت کا مزہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اب اگر کل 40 کے روز گئے ہوں گے تو اس جملے کو محسوس کر لیں گے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے یہاں سے گئے ہیں احساس 40 لے کر کے، اب آپ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جملہ؟ آپ کی سماعتوں کے نظر کرو، ہلکا سا مزہ ملتا ہے، ہلکا سا۔ ہم علی کی محبت کا مزہ نہیں لے پاتے، ہلکا سا ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ ملتا جب ہے جب ہم عاشور یا 40 اور چہلم کے روز قمع و زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ نہیں، پھر آپ نے بہت بڑا جملہ بہت آسانی سے سن لیا۔ ہلکا سا مزہ ملتا ہے جب ہم قمع و زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، تب ہمیں ہلکا سا مزہ ملتا ہے۔ علی کی محبت کا مزہ ہی الگ ہے، لطف الگ ہے۔ اما جہاں انسان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے علی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو علی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور قدیر کے میدان میں دیکھیں، اللہ جب کسی چیز کو شرف بخشنا چاہتا ہے کسی کو بھی تو چیزوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ جب کسی کو شرف بخشنا ہوتا ہے تو چیزوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ کسی کو بلندی دینا ہو، کسی کو معراج دینا ہو تو چیزوں میں ممتاز کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ شرف کے لائق ہو۔ ہر ایک کو شرف نہیں دیتا ہے، جسے لائق شرف سمجھتا ہے اس کو شرف دیتا ہے، چیزوں کو ممتاز کر دیتا ہے جب کسی کو شرف دینا چاہتا ہو۔ اب مجھے اتنا بتائیے، کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن کیا کوئی کتاب قرآن جیسی ہے؟
کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن کیا کوئی کتاب قرآن جیسی ہے؟ غلاف تو بہت سے ہیں لیکن کیا کوئی غلاف کعبہ جیسا ہے؟ بھئی کتابیں تو بہت سی لیکن کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں. غلاف تو غلاف ہے لیکن کوئی غلاف کعبہ جیسا نہیں. اما پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے. پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے. اب جسے زیارت پہ جانا وہ میرے ساتھ بولے، پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے. پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے. میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے، چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے. لیجئے ایک فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی غریب نہ ہو اور غربت آپ کے پاس نہ پھٹکے تو میرے جملے پہ ہاتھ اٹھائیے گا. کبھی غربت پاس نہیں آئے گی. پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے، چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے، جناب امیر ہونا اور ہے. بھائی چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے، جناب امیر ہونا اور ہے. دیکھتا ہوں اب آپ کی سماعت کتنی معراج پہ جاتی. اس سے آگے کے جملے کہنے جا رہا ہوں. پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے، جناب امیر ہونا اور ہے، صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے. نہیں، آپ کی سماعت نیچے آ گئی، میں آپ کو اوپر لے کے گیا. صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے. اصل میں اس حدیث تک آپ گئے نہیں، اس لیے نہیں پہنچ پائے. جناب عمار یاسر ایک ایسے شخص ہیں جن کے لیے جناب رسول خدا کی حدیث ہے کہ اللہ نے عمار سے زیادہ سچے سچ پہ سایہ نہیں کیا. اس لیے میں نے کہا صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے. صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے. بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے. اب دیکھتا ہوں آپ ہندوستان میں رہتے کہ نہیں رہتے، نیشنلٹی ملی آپ کو کہ نہیں ملی. اب جملہ آپ کی سماعتوں کو نظر کرنے جا رہا ہوں. پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے، صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے، اما بلی ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے. ایک سلوات بھیجے. یا علی 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 یا علی علی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لانے شمال لانے اللہم صلی اللہ. تو بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے، بلی ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے. اچھا اگر کسی کو کسی کی عزت اتارنا ہوتی تو 2 منٹ نہیں لگتے. بہت غور سے سنیے گا. اگر کسی کو کسی کی عزت اتارنا ہوتی ہے تو 2 منٹ نہیں لگتے. یا تو وہ ماضی پہ حملہ کرتا ہے یا مستقبل پہ کرتا ہے، یا ماضی پہ یا مستقبل پہ. یا تو ماضی پہ حملہ کرے گا یا مستقبل پہ. مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی مثلا مثال کے طور پہ میرے لیے کسی نے کہا کہ بھائی مولانا بڑے خاندانی آدمی ہیں اور بہت اچھے خاندان سے، تو کسی نے کان میں کہا مت چپ پہ بیٹھیے،
ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں. دیکھیے 2 منٹ نہیں لگتے عزت اتارنے میں، 2 منٹ نہیں لگتے عزت اتارنے میں. تو یا تو ماضی پہ حملہ کرتا ہے یا مستقبل پہ کرتا ہے. یہ تو ماضی کی بات ہو گئی، مستقبل پہ حملہ کیسے کرتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کہا کہ مولانا جو ہے بہت عالم با عمل ہے. اب آپ کہنے چپ پہ بیٹھیے، خاک عمل ہے. اب اپنے بچوں کو تو کچھ عملیات سکھا نہیں سکے. لیکن ابھی تک مجھے محسوس نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں بخشی تالاب میں پڑھ رہا ہوں. یقین مانیے میں اب یا تو میں تھکا ہوں یا آپ تھکے. ایک سلوات بھیجے بر محمد، ایک اور سلوات بھیجے بر محمد وعالم. ایک اور سلوات بھیجے بر محمد وعالم. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے یہ جو فضائل سن کر آپ خوش ہوتے نا، یہ جو چہروں پہ آپ کے رونق آتی، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسے معمولی نہ سمجھیے. لاکھوں روپے لوگ خرچہ کر دیتے خالی ذرا سی دیر کی خوشی کے لیے. 1 لاکھ کا موبائل خرید لیا، ضرورت نہیں تھی چہرے پہ خوشی آ جائے. 5 لاکھ کی کار خریدی، ضرورت نہیں تھی چہرے پہ خوشی آ جائے. 25 لاکھ کا مکان خرید لیا، ضرورت نہیں تھی چہرے پہ خوشی آ جائے. اما لوگ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں تب بھی چہرے پہ یہ رونق نہیں آتی جو فضائل علیہ سن کر مومن کے چہرے پہ آتی. صلی اللہ جو فضائل سن کے مومن کے چہرے پہ آتی. آپ اسے معمولی نہ سمجھیے. یہ جو آپ چہرے پہ خوشی آتی ہے، یہ جو آپ کے چہرے پہ رونقیں آتی ہیں، نبی کی حدیث ہے کہ ہائے یا علی آپ سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا، کرے گا وہ جو حلال زادہ ہو. شرط یہ ہے یہاں پیسہ نہیں خرچہ ہوتا ہے، یہاں حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. اگر حسب اچھا ہو، نسب اچھا ہو، تب ہی چہرے. اور اگر چہرے پہ رونق نہ آ رہی ہو تو پھر گھر پہ جا کے شجرہ چیک کریے گا، پائپ لائن میں گڑبڑی کہاں ہے، سپلائی پوری کیوں نہیں آ رہی. ایک سلوات بھیجے بر محمد وال. علی 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 یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو چہروں پہ رونقیں آپ کی آتی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے صاحب ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم علی کے فضائل میں ہاتھ کیسے اٹھائیں. کچھ کہتے صاحب ہم بڑے آدمی ہیں، ہم علی کے فضائل میں ہاتھ کیسے اٹھائیں. کچھ تو کہتے ہم عالم ہیں. اچھا آپ عالم ہیں تو علی کے فضائل میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اما علم علی کے قریب لے جاتا ہے، علی سے دور نہیں لے جاتا. نبی نے کوئی در ہی نہیں بتایا ایک در کے علاوہ. انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم علی کے اور قریب لے جاتا ہے، علی سے دور نہیں لے جاتا ہے. اور اگر دور لے جائے تو پھر علم نہیں، اگر دور لے جائے تو پھر علم نہیں. کہنے صاحب ہم بڑے آدمی، ہم پڑھے لکھے آدمی، ہم عالم ہیں. اچھا آپ عالم ہے تو علی کے فضائل میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. میں تو بعض سے سوچتا ہوں برداشت کیسے ہوتا ہے، ہو دل میں علی کی محبت اور ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے. اما مجھے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا دکھا دیے، نبی سے بڑا کوئی آدمی دکھا دیے، نبی سے بڑا کوئی عالم دکھا. اما نبی نے غدیر کے میدان میں علی کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کہ نہیں؟ یا علی یا علی اللہم صلی علی 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 یا اللہم صلی اللہ. کوئی جائے آئے گا نہیں، کوئی ساتھ میں قبر میں، نہ مولوی جائیں گے نہ ملا جائے گا. ہاں نہ میں جاؤں گا نہ نسیم صاحب جائیں گے. جانا علی کو ہے، قبر میں آئیں گے علی. اپنا معاملات علی سے درست رکھیے گا.
کسی سے درست ہو یا نہ درست ہو، علی سے اپنا معاملہ درست رکھیے گا۔ قبر میں جائیے تو علی، حشر میں جائیے تو علی، میزان آئیے تو علی، پل صراط پہ جاتے ہو علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہاں علی سے مگر سن لو ایک بات، جاؤ در علی سے مگر سن لو ایک بات، ہو جاؤ گے در بدر اس در کو چھوڑ کر۔ واہ حیدری یا اللہم صلی اللہ۔ ایک دن جناب رسول خدا کے بعد مناقب خوارزمی میں لکھا ہے، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا مناقب خوارزمی میں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب جبریل جناب رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو افضل المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، شفیع و خلیل، کریم و حبیب، مصطفیٰ و مرتضیٰ، مختار و ناصر، منصور و قائم، حافظ و مومن، مطیع و مذکر، واعظ و غنی، جواد و طیب، طیب و طاہر، اول و آخر، ظاہر و باطن، قائم و مہدی، آپ کو اسلام جیسا دین دیا، آپ کو قرآن جیسی کتاب دی، آپ کو علی جیسا وزیر اور وصی دیا، لہٰذا آپ شکریہ ادا کریے۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ جبریل، کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی شکر ادا کرنے والا ہے؟ بھئی دیکھیے، اگر پہلی مرتبہ سن رہے تو بولیے گا، دوسری مرتبہ سن رہے تو نہ بولیے گا۔ بھئی کہا کہ کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی شکر ادا کرنے والا ہے؟ یہ پوچھنا اور یہ جواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ بات رسول سے نہیں ہے، مخاطب ہم سے ہے جبریل، ہم سے کہہ رہے کہ شکر ادا کریے۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ جبریل کیسے شکر ادا کروں؟ کہا شکر اس طرح سے ادا کریے کہ علی کے فضائل پڑھیے اور ذکر علی سناتے جائیے، شکر ادا ہوتا جائے گا۔ فضائل علی پڑھیے، ذکر۔ اچھا دیکھیے، شکران نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، کفران نعمت سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ دیکھیے لوگ ہم سے کہتے ہیں علی علی نہ کریے، کچھ کام کی بات کیجئے۔ اما علی علی کرنا ہی تو کام کی بات ہے، یہ علی علی نہیں کر رہے، یہ شکر ادا کر رہے۔ اما علی علی کرنا شکران نعمت ہے، غیر کا ذکر کرنا کفران نعمت ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال، ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وال۔ تو اگر کسی کو کسی کی عزت اتارنا ہوتی تو 2 منٹ نہیں رکھتے، یا تو ماضی پہ حملہ کرتا ہے یا مستقبل پہ۔ ماضی پہ کیسے کرتا ہے؟ ماضی پہ ایسے کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مولانا بہت زیادہ خاندانی آدمی ہے، اب کہنے خاک خاندانی، ان کے باپ کو بھی جانتے، ان کے دادا کو بھی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ مولانا بڑے عالم با عمل ہے، ہم کہنے چپ پہ بیٹھو، اپنے لڑکوں کو تو آج تک کچھ عملیات سکھا نہیں سکے۔ تو یا تو ماضی پہ حملہ کرتا ہے یا مستقبل پہ۔ اب جسے فخر ہے کہ علی میرا مولا، وہ ہاتھ اٹھائے۔ جملہ آپ کے سماعتوں کا نہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، یا ماضی پہ حملہ کرتا ہے یا مستقبل پہ۔ لاکھوں سلام اس علی کے جس کا ماضی بھی روشن، جس کا مستقبل بھی روشن۔ نہیں سرکار، ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں، دلیل دے رہا ہوں، جس کا ماضی بھی روشن، جس کا مستقبل بھی روشن۔ اما ماضی کی بات کرو تو باپ ابو طالب جیسا، مستقبل کی بات کرو تو بیٹا حسین جیسا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی کل آپ گئے تھے تو راستے میں آپ کے بہت سے سبیلے دیکھی ہوں گی، آپ نے بہت سے سبیلے لگی تھی۔ اللہ نے بھی قرآن کے سورہ دہر میں سبیل کا شکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو، سورہ دہر میں ہم نے تم کو سبیل کی ہدایت کی۔ کس کی ہدایت کی؟ سبیل کی۔ اچھا، سبیل کا لفظ جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے ذہن میں، فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے پانی، شربت، چائے، کولڈ ڈرنک، یہی آتا ہے ذہن میں فوراً۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو سبیل کی ہدایت کی۔ کس کی ہدایت کی؟ سبیل کی، سبیل کی۔ تو مسلمانوں نے پوچھا، صحابہ نے، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے سبیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سبیل ہے علی ابن ابی طالب۔ سبیل ہے علی ابن ابی طالب، سبیل ہے علی ابن ابی طالب، سبیل ہے علی ابن ابی طالب۔ اب کہیں پر بھی ابن سبیل اگر کہا جائے تو اس سے مراد ہے اولاد علی، اور اگر یہ کہا جائے سبیل پہ خرچہ کرو، اس کا مطلب حسین پہ خرچہ کرو۔
نہیں سرکار بہت اونچی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے. اگر کہا جائے سبیل پہ خرچہ کرو اس کا مطلب حسین پہ خرچہ کرو, سبیل کا مطلب حسین پہ خرچہ کرو, سبیل کا مطلب حسین پہ خرچہ کرو. سبیل ہے حسین کی, سبیل ہے حسین کی. اب صحابی کہتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت مشکیزہ لیے ہوئے جا رہی ہے اور جاتے جاتے یہ کہہ رہی آؤ میں تمہیں محبت علی میں پانی پلاؤں, آؤ آؤ میں تمہیں محبت علی میں پانی پلاؤں, آؤ میں تمہیں محبت علی میں پانی پلاؤں. کہتے پھر ہم نے حج کے موقع پہ دیکھا مکے کی گلیوں میں وہی حبشی عورت ہے ساتھ میں مشکیزہ لیے کہہ رہی آؤ میں تمہیں محبت علی میں پانی پلاؤ, آؤ میں تمہیں محبت علی میں پانی پلاؤ. کہنے جب ہم قریب گئے ہم نے اس پانی کو پیا تو وہ پانی نہیں تھا, زمزم تھا. وہ پانی نہیں تھا, وہ زمزم تھا. وہ پانی نہیں تھا, زمزم تھا. صحابہ نے کہا کیوں جھوٹ بولتی ہو, یہ تو تم زمزم پلا رہے ہو. کہا تم کیوں جھوٹ بولتے ہو, یہ زمزم نہیں ہے علی علی ہے. نہیں 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 میں دلیل دوں گا بھائی, دلیل دوں گا, بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا, دلیل دیتا ہوں اور دلیل عرش کے اوپر لے جا کے دوں گا. میں عرش پہ سنے چاہے فرش پہ سنے, چاہے تراب پہ سنے چاہے ابو تراب کے ساتھ سنے, چاہے فضہ کے مالک کے ساتھ سنے, چاہے زہرا کے شوہر کے ساتھ سنے, چاہے حسنین کے بابا کے ساتھ سنے, چاہے جبریل کے استاد کے ساتھ سنے, چاہے غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہونے والے علی کے ساتھ یا پردے کے پیچھے خطاب کرنے والے علی کے ساتھ, چاہے زندہ کی نماز پڑھا کر کے مردہ کر دینے والے علی کے ساتھ یا ٹھوکر مار کے زندہ جملہ آپ کی سباہتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا جھوٹ کیوں بولتی ہو, یہ تو تم زمزم پلا رہے ہو. کہا تم کیوں جھوٹ بولتے ہو, یہ زمزم نہیں ہے, یہ علی علی ہے. یہ زمزم نہیں ہے, یہ علی علی ہے. یہ زمزم نہیں ہے, یہ علی علی ہے. دلیل دوں بھئی یزید کا بھرا دربار ہے, میرا چوتھا امام ہے, کہتا ہے انا ابن زمزم. ہمارا چوتھا امام کہتا ہے انا ابن زمزم, انا ابن مکہ, انا ابن عرفات, انا ابن مزدلفہ, انا ابن منی. میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا بیٹا ہوں, میں منی کا بیٹا ہوں, میں عرفات کا بیٹا ہوں, میں مزدلفہ کا بیٹا ہوں. تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ ہمیں حج ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں کعبے کا بیٹا ہوں, میں مزدلفہ کا بیٹا ہوں, میں عرفات کا بیٹا ہوں, یہ تو مقام ہے, یہ تو مقام ہے. کہا سن, اگر تو کعبے میں بھی ہے اور دل میں علی نہیں ہے تو کعبہ تیرا نہیں ہے. اگر تو مکے میں بھی ہے اور دل میں علی نہیں ہے تو کعبہ تیرا نہیں ہے. اب عزیزان محترم اتنی منزل پہ آ گئے, یہاں صرف دو باتیں اور مصائب کی طرف صرف دو باتیں, لیکن باتوں کا حق ادا کر دیے گا. میں یہ جملہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جا کر کے عرش کے اوپر پڑھوں, کیونکہ میری زندگی خطابت میں اس سے بڑا کوئی جملہ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی خطابت ایک پلے میں ہے اور یہ جملہ میرا ایک پلے میں ہے. اس سال سے لے کر کے اگلے سال کی مجلس تک داد دے, میرے جملے کی قیمت نہیں ادا ہوتی. کسی سے پوچھئے صاحب علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, کوئی کہے گا تلوار کا آنا علی کی فضیلت. بھئی کسی سے پوچھے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, کوئی کہے گا تلوار کا آنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا بستر رسول پر سونا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا علم کا ملنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا ستارے کا دہوڑی پہ آنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا چشمے کا جاری کرنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا سورج کو پلٹانا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرنا علی کی فضیلت. بھئی کسی سے پوچھے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, کوئی کہے گا تلوار کا آنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا منبر رسول پر بیٹھنا علی کی فضیلت, کوئی یہ کہے گا کہ علم کا آنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا بستر رسول پر سونا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا ستارے کا دہوڑی پہ آنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا چشمے کا جاری کرنا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا سورج کو پلٹانا علی کی فضیلت, کوئی کہے گا مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرنا علی کی فضیلت. لیکن یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں, سورج کا پلٹانا علی کی فضیلت نہیں, تلوار کا آنا علی کی فضیلت نہیں, علم کا ملنا علی کی فضیلت نہیں, بستر رسول پر سونا علی کی فضیلت نہیں, ستارے کا دہوڑی پہ آنا علی کی فضیلت. علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے سورج پلٹا کے سجدہ کرنا. سرکار آپ نے جملے کا حق نہیں ادا کہ جملہ بہت بڑا ہے. سورج پلٹا کے سجدہ کرنا یہ ہے علی کی سب سے بڑی فضیلت. دلیل دوں بات آپ تک پہنچ جائے. ابھی کسی کو 1 لاکھ کی گاڑی دلائیے, پیر زمین پہ نہیں پڑیں گے, ہوا میں اڑتا پھرے گا. اب اس علی کو سلام نہ کروں تو کیا کروں کہ لوگ خدا کہے
اور علی مار کے کہتا نظر آئے میں عبد ہوں وہ معبود ہے. میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے سورج پلٹا کے سجدہ کرنا. اچھا کوئی چھوٹا سا بھی ہلکا سا پڑھنے والا ہو, آپ کہیے بڑے اچھے شاعر ہیں, خوش ہو جاتا ہے. کوئی تھوڑا سا بولنے والا بہت اچھے خطیب ہے, کوئی تھوڑا سا مولانا آپ عالم ہے, یعنی کسی کو اس سے بڑے کا مرتبہ دیجئے تو خوش ہو جاتا ہے. اب علی کی دیانتداری دیکھیے, علی کی دیانتداری دیکھیے کہ لوگ خدا کہہ رہے ہیں, علی مار کے کہہ رہے ہیں میں عبد ہوں وہ معبود ہے. اما شداد و نمرود و فرعون جو تھے وہ مار مار کے کہہ رہے تھے خدا کہو, کوئی کہنے کو تیار نہیں تھا. علی مار کے کہہ رہے تھے نہ کہو. بھائی آپ بتائیے, علی مار کے کہہ رہے تھے نہ کہو, لوگ خدا کہہ رہے تھے, لوگ خدا کہہ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں دیانتداری دیکھیں علی کی کس منزلت پہ. لوگ کہہ دیتے اللہ نہیں سمجھ میں آتا, اللہ نہیں سمجھ میں آتا, اللہ نہیں سمجھ میں آتا. اما جو 40 جگہ ایک وقت میں ہو, جب آج تک وہ علی نہ سمجھ میں آیا تو جو ہر جگہ موجود ہو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات بھیجے بر محمد وعالم, ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وعالم. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پورا اسلام گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے بھی علی کو سلام کرے تو علی کا حق نہیں ادا ہوتا. پورا اسلام اگر کھڑا ہو کے علی کو سلام کرے تو علی کا حق نہیں ادا ہوتا. دلیل دے رہا ہوں, سنیے دلیل. بہت سے لوگ اپنے پرائے دونوں کہتے, کچھ اپنے بھی بیچارے نادانی میں کہہ دیتے, کہتے مولا علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. بھائی غیر تو کہتے ہی کہتے, کچھ اپنے بھی کہہ دیتے. اگر مولا علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. بس آخری بات ہو یہیں سے مصاحب کی طرف, کیوں نہیں اٹھائی تلوار. ایک عالم تھے بہت بڑے, ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ یہ بتائیے اگر مولا علی کا حق تھا, مولا علی تو اتنے بہادر تھے, مرو انتر کے سر اتار لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, علی اپنا حق لے لیتے تلوار کے ذریعے سے. انہوں نے کہا علی کے ایک فیصلے میں علی کا جواب چھپا ہے. انہوں نے کہا سرکار وہ کون سا فیصلہ ہے. کہا فیصلہ یہ ہے کہ 2 عورتیں لڑتی ہوئی گئیں مولا علی کے پاس, بچہ ایک تھا, دعوے دار 2 تھے, دونوں کہہ رہے تھے میرا بچہ ہے. تو علی نے کہا بھائی جس کا ہے لے لو. انہوں نے کہا نہیں یا علی فیصلہ کر دیں. کہا کر دوں فیصلہ, کہاں کر دیں. کہا نہیں اچھا ایسا کرو جس کا بچہ ہے لے لے. کہا نہیں یا علی فیصلہ کر دے. کہا فیصلہ کر دوں. کہا تلوار لے کے آؤ قمبر اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو. اب اگر آپ گھٹنے کے بل کھڑے ہو کے داد دے تب بھی علی کا حق نہیں ادا ہوتا. کیا کہا کہ قمبر اس کے 2 ٹکڑے کرو, ایک اس کو دے دو ایک اس کو دے دو. تو ایک عورت اس میں سے بولی مولا یہ بچہ اسی کا ہے, آپ اسی کو دے دیے. تو قمبر سے مولا نے کہا کہ بچہ اس کو دے دو, یہ کہہ رہی کہ میرا بچہ نہیں ہے. کہا مولا وہ تو خود ہی کہہ رہی کہ میرا بچہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے اسی کو دے دو. کہا یہ اصل میں اصل ماں ہے. نہیں سرکار, نہیں سرکار, یہ اصل ماں ہے, یہ چاہتی ہے میرا بچہ زندہ رہے, چاہے میرے پاس رہے یا اس کے پاس. بھئی یہی معاملہ اسلام کا تھا. علی نے اسلام کی پرورش کی تھی. علی نے کہا اسلام زندہ رہے, حکومت میرے پاس رہے یا اس کے پاس رہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وعالم. عزیزان محترم, مولا کائنات کی کیا کوئی فضیلت بیان کرے, کسی کے اندر کیا تاب ہے, کیا طاقت ہے جو علی کے فضائل پڑھے. کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ علی کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے میرے اور اللہ کے. تو جب نبی نے کہہ دیا کہ کسی نے نہیں سمجھا تو میں تو آدم کی آنکھ میں بھی آنکھ ڈال کے کہوں گا علی کو نہیں سمجھا, نوح سے بھی کہوں گا, ابراہیم سے بھی کہوں گا. لیکن علی نے اپنے آپ کو بھی قربان کیا, اپنے خاندان کو بھی قربان کیا. کس طریقے سے قربان کیا؟ کتنے علی تھے جو کربلا کے میدان میں تھے. کوئی اکبر کی صورت میں تھا, کوئی اصغر کی صورت میں تھا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا رونے میں کوئی کمی نہ کیا کرے. کیا پتہ کس رونے والے کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں رومال پھیلائے کھڑی ہو. بس چند جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے,
سوائے غم امام مظلوم کربلا کے کل آپ نے مولا کا چہلم منایا. کس طریقے سے منایا کہ آپ یہاں سے ننگے پیر گئے ہیں تال کٹورے. 17-18 کلومیٹر کا جو بھی آپ نے سفر طے کیا ہو. آج چہلم کے دن بہن بھی پہنچی تھی بھائی کے روضے کے اوپر، لیکن عزادارو آپ پیدل گئے تھے، زینب پیدل نہیں گئی تھی. زینب نے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کے قبر پہ پہنچی. جزاکم ربکم خیرن جزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک بی بی ہے جناب زینب. اور ایک دن یزید کا ایک قاصد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یزید نے بلایا ہے. چاہنے والی بہن، چاہنے والی پھوپھی تڑپ اٹھی کہ میں اکیلے کیسے سید سجاد کو بھیج دوں. لیکن پھر جناب امام سجاد یزید کے دربار میں گئے. یزید نے ہتھکڑیاں کٹوا دی، بیڑیاں کٹوا دی، گلے کا طوق خاردار کٹوا دیا اور کہا ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ چاہے یہاں رہیں، چاہے مدینے جائیں، چاہے کربلا جائیں. امام سجاد کہتے یزید میں ایسے جواب نہیں دے پاؤں گا، میں جاؤں گا اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، جو پھوپھی کہیں گی وہ کروں گا. امام سجاد آئے. چاہنے والی پھوپھی نے دیکھا اب نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ پیروں میں بیڑیاں ہیں، نہ گلے میں طوق خاردار ہے. ہاں بیڑیاں نہیں ہے لیکن پاؤں کا گوشت اڑ چکا ہے. ہاں گلے میں طوق خاردار نہیں ہے لیکن پوری گردن زخمی ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ کہتے پھوپھی اماں یزید نے ہم کو آزاد کر دیا اور کہا چاہے یہاں رہیں چاہے وہاں رہیں، لیکن میں نے کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. اے سید سجاد یزید سے کہنا ابھی تو ہم نے اپنے ماجائے کا جی بھر کے ماتم بھی نہیں کیا، ابھی پہلے ایک گھر کو خالی کیا جائے. ایک گھر کو خالی کیا گیا. یہ پہلی فرش آجا جناب زینب نے بچھائی، فرش بچ گیا. ہمارے جیسے گناہگار پڑھے تو آپ کا کیا عالم ہوتا ہے. ارے سوچئے جہاں زینب جیسی ذاکرہ ہو، ارے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. جزاکم آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. کبھی کوئی دکھ نہ دے، کبھی کوئی پریشانی نہ دے، کبھی کوئی بیماری نہ دے، کبھی کوئی آزاری نہ دے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا جناب فاطمہ زہرا آپ کے حق میں دعا کر کے جائے. وقت کے امام زمانہ آپ کو دعائیں دے کے جائے. روئیے جی بھر کے روئیے. آپ روتے روتے بے ہوش ہو جائیں گے. پانی موجود ہے. آپ کے کوئی تازیانے نہیں لگائے گا، آپ کے کوئی درے نہیں مارے گا، آپ کے کوئی نوکے نیزہ کی انیاں نہیں چبوئے گا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا. لیکن عزاداروں جب کربلا میں کوئی روتا تھا، ارے کوئی تباچے لگاتا تھا، کوئی نوکے نیزہ کی انیاں چبوتا تھا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ مکان کو خالی کیا گیا اور خالی کرنے کے بعد چوتھے امام سے جناب زینب کہتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد یزید سے اتنا کہو کہ ایسا کرے کہ ہمیں لٹے ہوئے تبرکات لوٹا دے اور ہمارے شہداء کے سر لوٹا دے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا تبرکات بھی آئے، شہداء کے سر بھی آئے. ایک مرتبہ شور اٹھا اب علی اصغر کا سر آ رہا ہے. ارے ام رباب آگے بڑھی، سر کو لے لیا. اب آواز آئی علی اکبر کا سر آ رہا ہے. ام لیلا بڑھی، سر کو لے لیا. اب آواز آئی قاسم کا سر آ رہا ہے. ام فروا نے لے لیا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ایک دم سے آواز آئی اب حسین غریب کا سر آ رہا ہے. ارے بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، یا حسینہ یا حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. جناب زینب نے سر کو لیا، لے کے رکھا. رکھنے کے بعد روتی رہی، بین کرتی رہی. ابھی یہ جو ہے خاموش بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر شور اٹھا کہ اب آقا عباس کا سر آ رہا. جزاکم ربکم خیرن جزا. روئیے جی بھر کے روئیے. پسر شبیب سے چوتھے امام کہتے میرے لال آپ رو نہیں رہے. چوتھے امام کہتے پسر شبیب سے پسر شبیب تم رو نہیں رہے ہو. کہا مولا رومال پورا آنسوؤں سے تر ہو گیا. کہا رو نہیں رہے ہو. کہا پورا بھیگ چکا ہے. کہا ہاں رو نہیں رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں لیکن تم رو نہیں رہے ہو. ایک مرتبہ کہتے ہیں پسر شبیب سے کہ پسر شبیب کہتے مولا پھر کیسے روئے. کہا ایسے رو جیسے میری جدہ روتی ہے. کہا کیسے روتی ہے. کہا جیسے کسی ضعیف ماں کا کوئی جوان فرزند بڑی جوانی میں مر جائے.
جزاکم جزاکم آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بس 2-4 جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں عزادارہ نے امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ شور اٹھا کہ مولا عباس کا سر آ رہا ہے۔ دیکھیں تمام شہداء کے سر میں اور مولا سر میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمام شہداء کے لاشیں آئے ہیں لیکن مولا عباس کا لاشا نہیں آیا۔ پہلی مرتبہ بیویوں کے سامنے عباس کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، واہ عباسا واہ عباسا۔ ایک مرتبہ جناب زینب بڑھی اور آگے بڑھ کے مولا عباس کے جس تشت میں سر رکھا تھا اس کو لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا، لیکن کپڑا ہٹا کے اب جو سر کو دیکھا تو کہتی بیٹا سید سجاد لگتا ہے یہ غلطی سے کسی اور کا سر لیا ہے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا نہیں نہیں یہ میرے بھائی کا سر نہیں ہو سکتا، ارے میں نے گودیوں میں پالا ہے، مجھے نہیں پتا عباس کا سر کیسا ہوگا۔ آپ شاید پہنچ نہ سکے، مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جزاکم جزاکم جزاکم۔ بس آخری جملے، جب جناب زینب تھوڑا سا غم میں فاقہ ہوا، گریے میں کمی ہوئی، ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بھائی کے سر کو لے لوں، چچا کو لے لوں۔ کہا لے لو سر بیٹا لال سے۔ جناب زینب سمجھی شاید چوتھے امام شکایت کریں گے چچا سے کہ چچا آپ کے بعد بیڑیاں پہنائی گئی، ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، گلے میں توق خاردار پہنایا گیا، آپ کے بعد تازیانے مارے گئے، لیکن سید سجاد نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اب آپ کے گریے کے لیے بھئی یہ جملہ کافی، یہیں پہ مجلس تمام ہو رہی۔ چوتھے امام نے اس سر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اس گھر سے باہر نکلے اور چلتے چلتے اس قید خانے میں پہنچے جہاں شہزادی سکینہ سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، بیٹھ سے بہن سکینہ بڑا ارمان تھا چچا نہیں آئے، چچا نہیں، لو چچا تو نہیں، ہاں چچا کا سر ضرور رکھایا، یہ کہہ کے قبر سکینہ پہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ینقلبون۔ بارلا تجھے واسطہ حمد واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا 72 شہیدوں کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارلا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بارلا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلا دنیا میں جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارلا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، جو مہاراج کرام جو سپاہی جو چاہنے والے روزوں کے سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بارلا امام رضا معصوم قوم اور ایران کی حفاظت فرما۔ اسرائیل امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما دے۔ بارلا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شیان حیدر کرار کینسر کے مرض سے جوجھ رہا ہو، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ بارلا کسی بھی شیان حیدر کرار کو کینسر کا مرض نہ ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے نام تقبل۔ جو دل میں تازیہ خانہ بنا نہیں سکتا، جو دل میں بنا نہیں سکتا، وہ انقلاب سے آنکھیں ملا نہیں سکتا، جو دل میں علی محمد رسول اللہ غلام علی غلام امام بنا نہیں سکتا، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام بجوز علی کوئی کوئی پا نہیں سکتا، بجوز علی منم غلام علی، بجوز علی کوئی رتبہ یہ پا نہیں سکتا، غدیر قوم علی کو رسی کا درجہ ملا، غدیر قوم علی کو غدیر قوم علی کو وسیع کا درجہ ملا،
چاہنے والا جہاں میں مولا کا جو بھی کٹا تو سکتا ہے سر پر جھکا نہیں سکتا سر پہ پانجتن پاک کا گنا سایہ سر پہ ستم سے مجھ کو زمانہ ڈرا نہیں سکتا ستم سے مجھ کو زمانہ ڈرا نہیں سکتا ستم سے مجھ کو زمانہ ڈرا نہیں سکتا حسین کی الفت نہ دل میں جس کے حسن حسین کی الفت نہ دل میں جس کے حسن حسین کی الفت حسین حسین کی الفت نہ دل میں ہو جس کے ہر دور عرش زمین بھی وفا نہیں دیتا ہر دور عرش ہر دور عرش زمین بھی وفا نہیں سکتا جو جانتا ہی نہیں سجدگاہ کی منزل جو جانتا ہی نہیں سجدگاہ کی منزل کبھی بھی خاک شفا کو وہ پا نہیں سکتا کبھی بھی خاک شفا کو وہ پا نہیں سکتا کبھی بھی خاک شفا کو وہ پا نہیں سکتا چاہے جتنی بھی فرشان زمانے میں بچھائی جس بھی فرشے آزاد زمانے میں قسم خدا کی وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا قسم خدا کی وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا علی کا شعر ہے مشکیزہ بھر کے پڑھتے ہیں علی کا شعر ہے مشکی زبر کے پڑھے گا کوئی فراز سے اس کو ہٹا نہیں سکتا کوئی فراز سے اس کو ہٹا نہیں سکتا کوئی فرات سے اس کو ہٹا نہیں سکتا حبیب ابن مظاہر کی جنگ کا کہنا
कोई भी इनकी तरह फतेह पा ले सकता है, कोई भी इनकी तरह। क्या कहना, कोई भी इनकी तरह फतेह पा नहीं सकता। ये बात राज की है, कोई इसको क्या जाने। ये बात राज की है, कोई इसको क्या जाने। ये बात राज की है को इसको क्या जाने। ये बात राज की है को इसको क्या जाने। ये बात राज की है को इसको क्या जाने। ये बात राज की है को इसको क्या जाने। हर आदमी गम सरवर मना नहीं सकता। तो दिल में डाल दिया मना नहीं सकता। लाशा तेरा सोच रहा हूँ, गुस्ल को पानी भी मुयस्सर नहीं बहना। तू ही बता दे मेरी बहना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। दर्द के सजा दिए नौहा, ऐसी मुसीबत ये पड़ी दूर वतन से। बाबा भी महरूम है और तू भी कफन से। चाहूँ छोड़ाना तो छोड़ा भी नहीं सकता। खून भरा कुर्ता जो चिपका है बदन से, तेरा कफन है यही कुर्ता। कैसे मैं दफनाऊं सकीना, कैसे सजा दिए नौहा। कैसे मैं दफनाऊं सकीना। याद मुझे आता है गमज़दा है, मुझसे यही पूछती रहती थी सपन में हो जाऊं अगर कैद सितम में। शिमर ना जाए कहीं मेरी लहद पर, अब इस जिंदान में दुखिया। कैसे मैं दफनाऊं सकीना, दर्द से सजा दिए नौहा। कैसे मैं दफनाऊं सकीना। तू ही नहीं तेरी तो सांसें भी थी कैदी, देखी नहीं पहले कहीं ऐसी असीरी। सोना जो चाहा तो तुझे नींद न आई,
जो चाहा तो तमाचों की सजा थी, होगी तेरी कब्र भी तन्हा, ऐसे मैं दफनाऊं सकीना, करते सजाद ये नौहा, ऐसे मैं दफनाऊं सकीना। खून रुलाता है ये मंजर मेरी बहना, जिस्म तेरा खून में है तर मेरी बहना, हाथों पे है लाश तेरा सोच रहा हूँ, गुस्ल को पानी भी मुयस्सर नहीं बहना, तू ही बता दे मेरी बहना, ऐसे मैं दफनाऊं सकीना, सजाद ये नौहा, ऐसे मैं दफनाऊं सकीना। दुश्मने शब्बीर जिसको देख कर जल जाएंगे, हमें शब्बीर से हमने इनकलाब लाएंगे, हमें शब्बीर से हमने इनकलाब लाएंगे, परचमे अब्बास लेकर हाथ में निकलेंगे हो, 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 दुश्मनाने दीन परचम देख कर घबराएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, इसमें हिम्मत है जो रोके बात मेरा कारवो, 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 हाथ में है परचमे अब्बास हम बढ़ जाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, तीन सेना में हुसैनी में नहीं सकता कभी, 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 दुश्मने दीने खुदा दुनिया से मिटते जाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, सारी दुनिया जान को होगी अलम के सामने, 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 गैर नुसरत जब इमाम मेहदी दी आएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, आने वाला है बहुत जल्दी जहाँ में इनकलाब, 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 परचमे अब्बास के साए में सब आ जाएंगे, हमें शब्बीर से हम इनकलाब लाएंगे, हमें शब्बीर से हम
ایک نماز حق کے خاطر شاہ کا کنبہ لٹاؤ، ایک نماز حق کے خاطر شاہ کا کنبہ لٹاؤ، ایک نماز حق کے خاطر شاہ کا کنبہ لٹاؤ، ایک نماز حق کے خاطر شاہ کا کنبہ لٹاؤ، سنبل و گل کربلا کی داستان دہرائیں گے، ہمیشہ دیر سے ہم انقلاب لائیں گے، ہمیشہ دیر سے ہم انقلاب لائیں گے، مشکلوں میں کام آتے ہیں میرے مشکل کشو، 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 دشمن مشکل کشا خود اپنے منہ کی کھائیں گے، ہمیشہ پیر سے ہم انقلاب لائیں گے، ہمیشہ پیر سے ہم انقلاب لائیں گے، نار بھی گل میں بدل جاتی ہے شے کے نام پر، نو محرم کا واقعہ ہے۔ بدل جاتی ہے شے کے نام پر، نار بھی گل میں بدل جاتی ہے شے کے نام پر، نار بھی گل میں بدل جاتی ہے شے کے نام پر، گل سمجھ کر آگ پر ہم لوگ چلتے جائیں گے، ہمیشہ پھر سے ہم انقلاب لائیں گے، ہمیشہ پھر سے ہم انقلاب لائیں گے، خون چاہے تو غیر اسلام آگ ہے ماتم کنو، خون چاہے تو غیر اسلام آگ ہے ماتم کنو، خون چاہے تو غیر اسلام آگ ہے ماتم کنو، خون چاہے تو غیر اسلام آج ہے ماتم کنو، شاہ کا پیغام ہر ممبر کا ہم پہنچائیں گے، یہ سوا پیغام لائی ان کے واسطے ہم انقلاب لائیں گے، ہمیشہ پھر سے ہم انقلاب لائیں گے، یہ سبا پیغام لائی انجمن کے واسطے، بلا دو شیر پیغام لائی انجمن کے واسطے، یہ سبا پیغام لائی انجمن کے واسطے، یہ سبا پیغام لائی انجمن کے واسطے، جنت فردوس میں زہرا کو ہم بتلائیں گے، ہمیشہ پھر سے ہم انقلاب لائیں گے، ہمیشہ پھر سے ہم انقلاب لائیں گے، ہے یقین ہم کو کہ آقا راز کے ہم راز ہو، ہے یقین ہم کو کہ آقا راز کے ہم راز ہو، ہے یقین ہم کو کہ آقا راز کے ہم راز ہو، ہے یقین ہم کو کہ آقا راز کے ہم راز ہو، پرچم عباس کے سائے میں جنت جا